گھرانے میں ایک ایسا لڑکا پیدا ہوگا۔ نجومیوں کی پیشین گوئی سن کر فرعون کو ان چیزوں پر بڑا اعتقاد تھا اور اعتماد تھا۔ پیشین گوئی سن کر اس ظالم نے یہ کیا، قانون جاری کر دیا کہ اب بنی اسرائیل کے جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے پیدا ہوتے ہی مار دیا جائے، قتل کر دیا جائے، اور لڑکی پیدا ہو تو اسے زندہ رکھا جائے۔ اب آپ بات سمجھ رہی ہیں پورا پس منظر؟ تو فرعون نے یہ قانون جاری کر دیا، جس گھر میں لڑکا پیدا ہو اسے مار دیا جائے، اور لڑکی پیدا ہو تو اسے، تو بنیاد کیا تھی اس کی؟ نجومیوں کی پیشین گوئی۔ اس سے پہلی بات جو آپ کو بطور درس کے سمجھانا چاہتا ہوں وہ یہ کہ اسلام پیشین گوئیاں، نجومیوں کی پیشین گوئیاں، جادوگروں کی پیشین گوئیاں، اور پھر یہ جادو اور جادو کے اثرات، بے شک ان چیزوں کا وجود ہے، ان کا وجود، یہ ضمنی چیزیں ہیں، ان کا وجود ہے، مگر اسلام ان کو ناپسند کرتا ہے۔ اسلام اور شریعت کے روح سے یہ چیزیں پسندیدہ نہیں ہیں، بلکہ جادو کو اسلام نے کفر ٹھہرایا ہے۔ اور جو آدمی کسی جادوگر کے پاس اور کسی نجومی کے پاس جائے اپنی قسمت اور تقدیر کا حال پوچھنے اور اس سے کوئی علاج لینے کے لیے کہ میری قسمت بدل جائے، کوئی بات معلوم کرنے کے لیے جائے، تو حضور علیہ السلام نے فرمایا من اتا ساحرن او عرافن فقد کفر بما انزل علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ جو شخص کسی جادوگر کے پاس یا کسی نجومی کے پاس، خواہ وہ دست شناس ہے یا نجومی ہے، اس کے پاس گیا اپنی قسمت کا حال پوچھنے، اپنی تقدیر پوچھنے، اپنے مستقبل اور غیب کے بارے میں پوچھنے، اور اس کے بارے میں اپنے معاملات کا فیصلہ کرنے کے لیے، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اس شخص نے کفر کیا اس قرآن کے ساتھ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا۔ تو آپ بات کو سمجھ گئے؟ یہ بات میں نے آپ کو اس لیے سمجھائی کہ خواتین میں یہ برائی بالعموم پائی جاتی۔ بہت سے گھرانے ایسے ہیں کہ جو تعلیم کی کمی کی وجہ سے ہزارہا روپے خواتین اپنے گھر کے جادوؤں پر، ٹونوں پر، ٹوٹکوں پر، نجومیوں پر برباد کر بیٹھتے۔ مثلا اگر بیٹا نہیں ہے، بیٹیاں ہیں، تو چلے جانا نجومیوں کے پاس، ہاتھ دکھانا، بے ہاتھ دیکھو میرا بیٹا ہے یا نہیں، اس کو پیسے دے آنا۔ اس کے باپ کو بھی خبر نہیں ہے، وہ ذائچے نکال کے آپ سے پیسے بٹور لے گا اور آپ کو روانہ کر دے گا۔ اب میری بات سمجھ؟ کوئی خاتون جاتی ہے میرا شوہر میرا کہنا نہیں مانتا، تو کسی جادوگر کے پاس جاتی ہے، وہاں سے ٹونا ٹوٹکا حساب کتاب کرواتی ہے کہ کچھ ایسا کر دو کہ جیسا اشارہ کروں بس میرے اشارے پر ہی چلے میرا خامن۔ ہزارہا روپے برباد کر بیٹھتے۔ بیوی اپنے شوہر کو اپنے قبضے میں کروانے کے لیے جا رہی ہے نجومیوں کے پاس اور عاملوں کے پاس۔ والدہ اپنے بیٹے کو اپنے بہو کے چنگل سے نکال کر اپنے قبضے میں لینے کے لیے جا رہی ہے۔ بہو جا رہی ہے کہ بیٹا میرا شوہر ماں کی زیادہ مانتا ہے، میری نہیں مانتا۔ ایک ہی گھر کے پیسے برباد ہو رہے ہیں، اور یہ جو کچھ ہو رہا ہے یہ کفر کی مانند ہے، حرام ہے، وہم پرستی۔ انسان کو کیا کرنا چاہیے؟ اللہ کے احکام کی اطاعت پر زور دینا چاہیے، اللہ کی رضا کی حصول پر زور دینا چاہیے۔ اللہ نے جو راستہ آپ کو اپنی اطاعت کا، اپنی عبادت کا، اپنے حکم کی فرما برداری کا، اپنے شوہر کی فرما برداری کا، نیکی کی راہ پر چلنے کا، قرآن کی راہ پر چلنے کا، سنت نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کی راہ پر چلنے کا، خدمت دین کا، حرام سے بچنے کا، حلال اپنانے کا، جو نظام اللہ اور اللہ کے رسول نے آپ کو دے دیا ہے اس راہ پر چلے۔ آپ کو نہ کسی ٹونے کی ضرورت ہے، نہ ٹوٹکے کی، نہ جادو کی، نہ عاملوں کی۔ سب سے بڑا عامل انسان خود ہو سکتا ہے اگر وہ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بن جائے۔ کیا؟ اللہ کے حکم پر عمل کرنے والا بن جائے۔ مگر ہم خود عمل نہیں کرتی اور خود عمل نہیں کرتے
عامل کے پاس بھاگتے ہیں. کہاں؟ عامل کہتے ہیں عمل کرنے والا. کیا؟ تو وہ جس کے پاس آپ جا رہی ہیں وہ عمل نیک نہیں کر رہا. جو جادو کا عمل کرتا ہے وہ عمل بد ہے. اور آپ کو اللہ نے عمل صالح عطا فرمایا ہے. آپ نماز پڑھیں, تہجد پڑھیں, ہمہ وقت باوضو رہیں, اللہ کی یاد میں اپنے دل کو مگن رکھیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کے عشق و محبت کے دیے اور چراغ اپنے سینوں میں جلائیں, حضور علیہ الصلوۃ والسلام کی سنت طیبہ اور سیرت مبارکہ کو اپنائیں, خدمت دین کریں. اس مبارک مشن کے ساتھ آپ منسلک ہیں جس مشن کا مقصد شرق سے غرب تک پوری دنیا میں اسلام کو زندہ کرنا ہے. نیک نیتی سے اللہ کی رضا کے لیے دین کو زندہ کرنے, دین کو اٹھانے, دین کو مستحکم کرنے کے کام میں لگی رہیں. اپنی اولاد کی نیک تربیت کریں, گھر کو حرام سے پاک رکھیں, فسق و فجور سے پاک رکھیں, خرافات سے پاک رکھیں, نگاہ کو پاک رکھیں, نیتوں کو پاک رکھیں, اپنے عمل کو پاک رکھیں, اپنی سوچ کو پاک رکھیں, اپنے جسم کو پاک رکھیں, اپنے روحوں کو پاک رکھیں, ارادوں کو پاک رکھیں. اللہ کے نیک بندوں جیسی زندگی گزارے. آپ سے بڑا اس دنیا میں کوئی عامل نہیں ہو سکتا. جادوگروں کے جادو بھی آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے, عاملوں کے عمل آپ کے قدموں کے نیچے ہوں گے, ٹونے ٹوٹ کے آپ کے پاؤں کے نیچے رونگ دیے جائیں گے. اللہ کے حضور اللہ کی عبادت کر کے, اس کی رضا پر عمل درآمد کر کے, اسے منا کر, گڑ گڑا کر, رو کر, جب اللہ کے حضور آپ ہاتھ اٹھائیں گی, دعا مانگیں گی اور اللہ سے حضور علیہ السلام کا واسطہ دے کر مانگیں گی, تو اللہ پاک آپ کو وہ کچھ عطا کر دے گا جو کروڑوں روپے برباد کر کے آپ کو عاملوں کے ہاتھ سے نہیں مل سکتا. یہ میری بات آپ کو سمجھ آئی ہے یا نہیں آئی؟ یہ ہے وہ اصل راہ. یہ کیا ہے؟ آپ عاملوں کے پاس جانے کا لوگ سوچتے ہیں, اس لیے سوچتے ہیں کہ ان کے پاس جنات ہیں. یہ وہم پرستی میں قوم مبتلا ہو رہی ہے جہالت کے باعث, اور جنات سے پوچھتے ہیں اور اے ناداں انسان, تو یہ حقیقت بھول گیا کہ اے انسان, اللہ نے تو تجھے جن سے بلند بنایا ہے, جن تیرے تابع ہے. عمومی ملائکہ سے اللہ کا نیک بندہ بھی بلند ہے, جنات سے بلند ہے. جنات چرند پرند تو اللہ نے انسان کی غلامی کے لیے بنائے. اگر بندہ بن جائے تو جنات اس اللہ کے بندے کی زیارت کے لیے آیا کریں. اگر اللہ کا بندہ بن جائے تو آسمان کے ملائکہ اس بندے کا چہرہ دیکھنے کے لیے آتے ہیں, اس کی زیارت کرنے کے لیے آتے ہیں. گلیوں میں چلتے پھرتے اللہ کے نیک بندے سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں, اس سے مصافحہ کرنے کے لیے آتے ہیں. یہ مسلم شریف میں حدیث آتی, حضور علیہ السلام کا ارشاد ہے. تو اے ناداں بندے, اپنے حال کی اصلاح کی کوشش کر, اپنی نیت کو درست کر, اپنے عمل کو درست کر, اپنے احوال کو درست کر. مت کسی غلط جگہ کی طرف دیکھ اور مت کسی غلط جگہ کی طرف جا. اگر تیرا من سنور گیا تو ساری کائنات تیری غلام بنا دی جائے گی, تیرے تابع کر دی جائے گی. یہ ضمناً ایک نکتہ میں نے سمجھا دیا اس بات سے کہ فرعون نے نجومیوں کی بات پر عمل کیا, تو اندازہ کرے کہ انہوں نے کتنا بڑا ظلم کروایا اس سے. اگر اس پر وہ اعتقاد نہ رکھتا اور عمل نہ کرتا تو ہزارہا معصوم بچے, بے گناہ بچے جو اس نے قتل کروا دیے, یہ اس جرم کا مرتکب نہ ہو. تو یہ نکتہ آپ کو سمجھایا ہے کہ آئندہ آپ ان چیزوں سے اپنے آپ کو بولیے پاک کر لیں. ساس اور بہو کا جھگڑا ہوتا ہے اور دونوں کے پاس تعویذ پڑے ہوئے ہوتے ہیں. بہو ساس کے خلاف تعویذ استعمال کر رہی ہے, ساس بہو کے خلاف استعمال کر رہی ہے, اور ان پڑھ لوگوں کی بات تو کیا, پڑھی لکھی خواتین یہاں آ کر اپنی پڑھائی کی کشتی ڈبو دیتی, بیڑا غرق ہو جاتا ہے ان کی تعلیم کا, ان کے شعور کا, ان کی تربیت کا. کیا میں غلط کہہ رہا ہوں جی؟ تو آپ منہاج القرآن کے مشن سے وابستہ ہیں. یہ عہد کر لیں کہ کسی ٹونے ٹوٹ کی اور عامل کی طرف نہیں جانا. جانا ہے تو صرف اللہ کی بارگاہ کی طرف, رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ کی طرف,
اولیاء کرام کی روحانی فیوزات اور توجہ کی طرف، قرآن کی تعلیمات کی طرف اور سنت کی تعلیمات کی طرف، اسلام کی طرف. کو ذہن میں یہ بات آ گئی ہے؟ ماشاءاللہ. کہ آپ میں سے کتنے لوگ ہوں گے، میں نام نہیں پوچھتا، ہاتھ کھڑے نہ کریں، میں نہیں چاہتا پردہ اٹھے، تعلیم دینا چاہتا ہوں، تربیت کرنا چاہتا ہوں. کتنے لوگ ہوں گے کہ جو جب جاب سے واپس جاتے ہیں، جن کے پاس وسائل ہیں، جیب میں 4 پیسے ہیں، حالات اجازت دیتے ہیں، وہ جاتے ہوئے کچھ گلاب کے پھول یا پھولوں کا کیا کہتے ہیں گجرا، یا کوئی پھولوں کا جو کیا ہاتھ پہ جو بناتے ہیں، یہ مال روڈ پہ عام ملا کرتے تھے، گجرے سے اپنی بیوی کے لیے جاتے ہوئے پھول لے کے چلے جائیں. کتنے لوگ ہیں جاتے ہوئے اس سے پوچھ لیں کہ آئس کریم چاہیے، کون سی پسند ہے، تو جاتے ہوئے ایک آئس کریم لے کے چلے جائیں. کتنے لوگ ہیں جو پوچھ لیں کہ کون سی خوشبو پسند ہے، بھئی خوشبو تو آقا علیہ السلام کی سنت ہے، اور بیوی سے بڑھ کر حقدار کون ہے جو آپ کا رفیق حیات ہے، اس کے لیے خوشبو لے کے چلے جائیں. کوئی کرتا ہے یہ عمل؟ ہم نے کبھی پرواہ ہی نہیں کی. دوستوں کو دیں گے، پھول بھی دیں گے، اتنے اتنے بڑے بکے بھی دیں گے، 1000 روپے کے بکیز دیں گے، پھولوں کی حد ڈھیر لگا دیں گے، خوشبو دیں گے، عطر دیں گے، سینٹ دیں گے، اسپرے دیں گے، سارا کچھ کھلائیں گے. ایک ایک کھانے پر 5-5 10-10 ہزار 1-2 بندوں کے کھانے پر خرچ کر دیں گے. مگر کبھی بیوی بچوں کو بھی لے کر گئے کہ ان کو بھی خرچ کر کے کھلائیں، انہیں بھی چائنیز کھانا کھلا دیں، انہیں بھی عربین ریسٹورانٹ پہ کھانا کھلا دیں، انہیں بھی اچھی جگہ بٹھا کے کھانا کھلا دیں. ان کا حق ہے جو ہر روز پکا کے تمہیں کھلاتی ہے. کبھی سوچا ہفتے میں تم کتنی بار اس کو جا کے کھلاتے ہو؟ یہ کہاں کا عدل ہے؟ یہ کہاں کا دین ہے؟ یہ کہاں کی تعلیم اور اخلاق ہے؟ جو بیوی ہر روز آپ کو ناشتہ بھی کرائے، لنچ بھی کھلائے، ڈنر بھی کھلائے، 3 بار آپ کا پیٹ کا دوزخ بھرے. جو بیوی 3 بار روزانہ آپ کے پیٹ میں ایندھن بھرے، 3 بار ایندھن گھسائے آپ کے پیٹ میں، اور ناشتہ بھی مرضی کا. آج کے زمانے میں بھی پراٹھوں کے ناشتے کرتے ہیں لوگ، آج بھی بیٹھے ہوئے پراٹھوں کا ناشتہ کرتے ہیں. کبھی آپ کو پراٹھے پکانے پڑے گرم توے میں تو سمجھ آ جائے کہ پراٹھے کا ناشتہ ہمارا کھاتا ہے یا نہیں. اسی نے بنانا، اسی نے گھی ڈالنا، اسی نے گرم توے پہ پکانا، پھر آپ کے ناشتے بھی بنائے، پراٹھے بھی بنائے، انڈے بھی مرضی کے آپ کے بنائے، سالن بھی بنائے، آپ کو بھی کھلائے، بچوں کو بھی کھلائے، اس کو صبح تیار بھی کرے، نہلائے بھی، کپڑے بھی پہنائے، اس کے بستے بھی بنائے. وقت ایک ہے، آپ نے بھی دفتر جانا، بچوں نے بھی اسکول جانا، وہ ایک انسان قیدی بنا ہوا ہے. اور تھوڑی کمی رہ گئی تو آپ کی شان میں گستاخی ہو جاتی ہے، ماتھے پر شکن آ جاتے ہیں، اٹھا کے پھینکتے، انڈا ہی جل گیا، تمیز ہی نہیں، پراٹھا جلا ہوا دیا ہے. کبھی سوچا یہ انسانیت ہے؟ کس دین سے سیکھا آپ نے؟ وہ ہر روز اچھا پراٹھا پکا کے دینے والی ایک دن جل گیا تو کیا ہوا؟ ایک دن مرچ زیادہ پڑ گئی، روز اچھا سالن دینے والی کہتے ہیں یہ کما کے آتے ہیں تو یہ کیا بنایا ہے، نمک زیادہ ہے، تمیز ہی نہیں، اس طرح بنایا جاتا، 100 باتیں کرتے ہیں. آپ کھڑے ہو جائیں نا کچن میں اور بنائیں 4 دن، آپ مرغ بریانی بنائیں اور قورمے بنائیں اور کھانے بنائیں، 2-4 دن بنائیں، آپ کو سمجھ آ جائے نمک کم پڑتا ہے، مرچ کم پڑتی ہے، کیا ہے. اللہ رسول نے اسے کچن کا کام نہیں سونپا. اللہ رسول نے آپ کے ناشتے، لنچ، ڈنر بنانے کا حکم نہ قرآن میں دیا ہے نہ حدیث میں دیا ہے. اللہ رسول نے آپ کے کپڑے دھونے، استری کرنے کے حکم اس کو نہیں دیے. اللہ رسول نے آپ کے گھر کی صفائی کرنے کا حکم اس کو نہیں دیا. جس پر آپ اس کو مارتے ہیں، گالی دیتے ہیں، گرم ہوتے ہیں، یہ سب اس کا احسان ہے آپ پر کہ آپ کا گھر سنوار کے رکھتی ہے، آپ کے کپڑے پریس کرتی ہے، آپ کے بستر بناتی ہے، آپ کو کھانے کھلاتی ہے، اور سارا دن وہ ایک خادمہ بن کے پورے گھر کو سنبھالتی ہے. یہ اس کا احسان ہے، مودت و رحمت ہے. اگر وہ آپ کے ساتھ اتنا احسان کر رہی ہے تو گنتی کریں آپ کتنا احسان کرتے ہیں اس کے ساتھ.
یہی بھئی کما کے لاتے ہیں اور مہینے کا خرچ چلا دیتے ہیں؟ نہیں، ذاتی احسان کتنا کرتے ہیں، ذاتی سطح پہ اس کی طبیعت خوش کرنے کے لیے کیا کرتے ہیں، میں وہ بتا رہا ہوں۔ یہ پرسنل اٹیچمنٹ کی باتیں ہوتی ہیں، یہ پرسنل اٹریکشن ہوتی ہے، یہ پرسنل ایک لنک ہوتا ہے کہ آپ کس کو کتنا ویٹیج دے رہے ہیں، اس کی خوشی کا کتنا خیال رکھ رہے ہیں، اس کے دل کو کتنا راضی کر رہے ہیں۔ اللہ راضی ہوتا ہے، آپ اس کو کھانا کھلائیں، چھٹی کا دن ہو آپ بھی جوائن کریں اس کے ساتھ کچن میں، آپ بھی اس کو کام کروائیں، باہر کھانے پر لے جائیں، کبھی آؤٹنگ پہ لے جائیں۔ یہ بیوی کا، بچوں کا حق ہے۔ تو ہم یعنی عدل نہیں کرتے، نہ احسان کرتے ہیں، نہ عدل کرتے ہیں۔ آقا علیہ السلام نے فرمایا انتو سنو الیہن، ان کے ساتھ احسان کا سلوک کرو۔ حضرت سعد بن ابی وقاص ارشاد فرماتے ہیں کہ آقا علیہ السلام نے فرمایا، اور یہ حدیث بھی متفق علیہ، بخاری اور مسلم کی، فرمایا انک لن تنفق نفقۃ تبتغی بہا وجہ اللہ الا اجرت علیہا حتی ما تجعل فی فم امرتک۔ فرمایا اے بندے، اگر ایک پائی کچھ بھی خرچ کرو اللہ کی راہ میں اور تمہارا مقصد اللہ کو راضی کرنا ہو تو اللہ تمہیں اس پر اجر عطا کرتا ہے، حتیٰ کہ اپنے ہاتھ سے ایک لقمہ بیوی کے منہ میں ڈال دو، اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ ہاتھ سے لقمہ بیوی کے منہ میں ڈالنا، اس پر بھی اللہ اجر عطا کرتا ہے۔ اب سٹیج والے ذرا ہاتھ کھڑا کر کے بتائیں، کبھی ہاتھ سے لقمے ڈالے بیوی کے منہ میں؟ ایسا ہو رہا ہے۔ اجتماع والے بتائیں، ہے کوئی جو اپنے ہاتھ سے بیوی کے منہ میں لقمہ ڈالتا ہو؟ جو ڈالتے ہیں انہیں 100 بار مبارکباد، جو نہیں ڈالتے وہ آج مسئلہ سمجھ لیں، ڈالا کریں۔ اس سے محبت بڑھتی ہے، محبت بڑھنے سے اعتماد بڑھتا ہے، اعتماد بڑھنے سے رشتے میں پیار اور خوشگواری آتی ہے، خوشگواری آ جائے تو گھر جنت بن جاتا ہے۔ پھر وہ فریق ایک دوسرے لوگ چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں، چھوٹی موٹی باتیں نظر انداز کر دیتے ہیں۔ ایک اگر بہت حسن سلوک کرتا ہو تو دوسرا بھی حیا بڑھا دیتا ہے۔ سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں حضرت شفا بنت عبداللہ العدویہ، ان کو انہوں نے ایک کورٹ کا، مارکیٹ ایڈمنسٹریشن اور اکاؤنٹیبلٹی کورٹ کا جسٹس مقرر کیا تھا۔ سیدنا فاروق اعظم کے دور میں شی واز دا جسٹس آف اکاؤنٹیبلٹی کورٹ اینڈ مارکیٹ ایڈمنسٹریشن کے ڈسپیوٹس ان کے پاس آتے تھے۔ تو ڈپلومیٹک ذمہ داریاں خواتین نبھاتی تھیں، پارلیمنٹ کی ممبرشپ خواتین کے پاس تھی، پولیٹیکل ذمہ داریاں نبھاتی تھیں، ایڈوائزرز کی ذمہ داریاں نبھاتی تھیں، اور پھر اس کے بعد دیگر تمام محکموں میں ان کے پاس ذمہ داریاں ہوتی تھیں، اور ہر شعبے میں وہ ایکٹیو رول پلے کرتی تھیں۔ اور اسلام نے ان کو وہ عزت دی، ان کو لیگل رائٹس دیے، اسلام کو ایویڈنس کے رائٹس دیے، ڈومیسٹک رائٹس دیے، ان کو اکنامک رائٹس دیے، کاروبار کرنا، تجارت کرنا، بزنس کرنا، جاب کرنا۔ جب اپوائنٹ کیا ان کو تو یہ تمام رائٹس دیے، ان کو ووٹ دینے اور ممبر پارلیمنٹ تک جانے کے پولیٹیکل رائٹ دیے، جبکہ مغربی دنیا بھی اندھیرے میں تھی، یہ تمام رائٹس دیے، سوشل رائٹس دیے کہ عورتوں اور مردوں کے لیے میں نے کہا کہ ان کے لیے وہی رائٹس ہیں جو مردوں کے لیے ہیں۔ اور پھر حضور علیہ السلام نے حجۃ الوداع کے خطبہ میں کہا 3 بار ریپیٹڈلی کہ عورتوں کے ساتھ حسن سلوک کا حکم دیتا ہوں، اور سو مچ سو یہ کہا کہ مرد کی کمائی میں عورت کا حق ہے، چونکہ نفقہ، سکنا، رہائش، لیونگ، کھانا، فوڈ سارا مرد کی ذمہ داری ہے اسلام کے کلچر میں۔ اسلام چونکہ فیملی سسٹم پہ بیس کرتا ہے، مگر عورت اگر جاب کرے اور کمائی کرے اور اس کی انکم ہو، اس کی مرضی گھر میں خرچ کرے، مرضی شوہر کو دے، اس کی مرضی نہ دے، اگر وہ گھر میں ایک پائی بھی خرچ نہیں کرتی تو اللہ کے حضور گناہگار نہیں ہے جب تک زندہ ہیں۔ وراثت کے احکام پھر بعد میں ہوتے ہیں کہ پھر مرد کو اس میں سے حصہ ملے گا، عورت کو شوہر کی وراثت میں حصہ ملے گا، مگر کمائی لائے تو وہ عورت کا رائٹ ہے، وہ اس کی مالک ہے۔ مگر عورت اگر اس کی انکم جنریٹ کرے کروڑوں روپے، اگر وہ گھر پہ خرچ نہیں کرتی تو شوہر 1 روپیہ بھی اس سے نہیں لے سکتا۔ حضور اسلام نے فرمایا کہ جو شخص عورت کی عزت کرے وہ اسلام میں باعزت شخص ہے،
اور جو عورت کی بے عزتی کرے وہ اسلام میں کمینہ ہے، وہ شخص بے عزت شخص ہے. کرائٹیرین مقرر کیا. حضور السلام نے فرمایا خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے بہترین مسلمان وہ ہے جو اپنی بیوی اور اپنے بچوں اہل و عیال کے ساتھ جس کا سلوک بہتر ہے، اور میں تم سب سے بہتر ہوں بیوی بچوں کے ساتھ حسن سلوک میں. عورت کو اگر ماں کے روپ میں ہے تو اسلام نے اس کے پاؤں کے نیچے جنت رکھ دی. اگر وہ عورت بہن اور بیٹی کے روپ میں ہے تو اس کی نیک کفالت کے نتیجے میں جنت کی ضمانت دے دی. اگر وہ عورت بیوی کے روپ میں ہے تو اس کے حسن سلوک کے نتیجے میں جنت کی اور اللہ کی رضا کی ضمانت دے دی. تو عورت کو اتنا اونچا درجہ اللہ نے عطا کیا اور رسول اسلام نے عطا کیا. پھر سوچئے اس سوسائٹی میں جہاں عورت کو پیدا ہوتے ہی بچی کو زندہ دفن کر دیتے تھے، قتل کر دیتے تھے، بیویوں کو اور ماؤں کو وراثت میں لیتے تھے اور ان کا کوئی رائٹ ہی نہیں تھا، اس سوسائٹی میں اتنا بڑا بریک تھرو. آج اس دور میں جب ہم یہ بات سنتے ہیں تو شاید اچنبے کی بات نہ لگے، مگر 15 صدیاں پہلے کی جو سوسائٹی ہے، پورا کا پورا انٹرنیشنل ایٹماسفیئر ہے ایک پورا. اس وقت دیکھیے کہ روم میں کیا تھا عورت کے بارے میں، ایران میں کیا تھا اس وقت، چین میں کیا تھا، بیزنٹائن میں کیا تھا، گریس کی لائف میں، یونان کی زندگی میں کیا تھا، مصر میں کیا بیت چکا تھا، عربین پیننسولا میں کیا تھا. جب آپ اس تناظر میں دیکھتے ہیں کہ ان حالات میں عورت کہاں تھی، اس حالات میں اتنا بڑا انقلابی قدم اٹھا کے حضور اسلام نے ان کے حقوق کو آسمان تک پہنچایا اور وہ ایکویلٹی دی کہ آج بھی انسان کا ذہن عورت کے حقوق میں اسلام کی عطا کردہ تعلیمات سے آگے نہیں جا سکا.